السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے، یہ اس کا 19واں حصہ یعنی پارٹ 19 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 18ویں حصے میں کیا سنا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی ہمت افزائی کی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ساری دنیا کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کو بھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، آپ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ہر ویڈیو دیکھنے والا 1 لائن یا 2 لائن کا کمنٹ ضرور لکھے۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس بہت دل لگا کے پڑھتا ہوں اور اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ کمنٹ بھلے 1-2 لائن کا کیوں نہ ہو ضرور کریں، میں انتظار کروں گا اور ہر ویڈیو پر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ چلیے، ہم نے 18ویں حصے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی، کھانا کھلایا اور پھر سمجھایا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، لیکن ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا، اس نے حضور کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر ابو لہب کا ٹھکانہ جہنم بتایا۔ پھر آپ نے ہمت نہیں ہاری، دوسری مرتبہ پھر دعوت کی، پھر لوگوں کو سمجھایا، لیکن مکہ کے لوگ تو دشمنی پر اتر آئے۔ انہوں نے وفد بنا کر، گروپ بنا کر ابو طالب سے ملاقات کی اور کہا کہ بھتیجوں کو سمجھاؤ ورنہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے خدا کا حکم ہے اور میں ایک ذرہ برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس کام سے ہٹ نہیں سکتا۔ پھر آپ رونے بھی لگ گئے تھے۔ تو ابو طالب چونکہ اپنے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، تم اپنا کام کرتے رہو، میں کبھی بھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا اور ہمیشہ تمہارا سپورٹ کروں گا۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے، لوگوں کی مجلسوں میں جاتے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے، وہاں جا کر لوگوں کو سمجھاتے، اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف آنے لگے تھے اور اسلام کو قبول کرنے لگے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے چنندہ، وہ آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، جس میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کا ہاتھ بٹاتے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن اب بڑھتے جا رہی تھی۔ ابھی تک حالانکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ ہاں، وہ تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچاتے، برا بھلا کہتے، مذاق کرتے، لیکن ان کی سوچ ایسی تھی کہ محمد کی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا یہ دین اب زیادہ نہیں چلے گا، اور بہت جلد یہ لوگ اور اس کے ماننے والے اکتا جائیں گے اور پھر دوبارہ اپنے پرانے راستے پر لوٹ آئیں گے۔ مگر یہ ان کا غلط خیال تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام کام شروع کیا تو اسلام کی شہرت ہونے لگی، تو اب مکہ والوں کو فکر بھی ہونے لگی۔ ان کے سینے میں غصے کی بھٹیاں سلگنے لگی، غصے سے پاگل ہونے لگے۔
انہوں نے اب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے، اپوز کرنے کے لیے، ان کو پریشان، ان کو تکلیفیں دینے کے لیے مشورے اور میٹنگز کرنے لگے۔ ایک بہت بڑی میٹنگز مکہ والوں نے کی، جس میں اس معاملے میں مشورہ ہوا کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب اس کی یہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس میٹنگ میں لوگوں نے الگ الگ باتیں کی۔ کوئی کہنے لگا کہ محمد ہمارے خداؤں کی برائیاں کرتا ہے، جن کو ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا محمد ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے جو وہ ہمارے عقیدوں کو برا کہتا ہے؟ کیا محمد چاہتا ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑائی مول لیں اور وہ ہم پر حملہ کر دے؟ کیا محمد یہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہم سے لین دین بند کر دے، جن کی وجہ سے ہماری تجارتیں اور بزنس تباہ ہو جائے اور ہم بھوکے مر جائیں؟ کیا محمد یہ چاہتا ہے؟ کافی رائے مشورہ اور بحث و مباحثے کے بعد اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ایک جماعت بنائی جائے، ایک وفد بنایا جائے اور ایک گروپ بنایا جائے جو ابو طالب کے پاس جائیں اور ابو طالب سے شکایت کرے اور ان سے درخواست کرے اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے کہ وہ محمد کو سمجھائے کہ محمد ہمارے معاملات میں دخل نہ دے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے، ہم اس کے مذہب میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ اس وفد میں، اس جماعت میں، اس گروپ میں قریش کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار طے ہوئے جو بالکل چوٹی کے تھے، جیسے ابو سفیان بن حرب، عمرو بن ہشام، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ سب مل کر ایک جماعت بنا کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوری میٹنگ کا خلاصہ اور آنے کا مقصد تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ابو طالب کے سامنے رکھ دیا۔ اس وفد نے، اس جماعت نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے ابو طالب، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ محمد کو سمجھائیے اور اس کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ بولے، ہمارے عقیدوں کا مذاق نہ اڑائے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ سمجھے۔ اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ محمد کو منع کیجئے یا پھر آپ ہمارے ساتھ میدان میں آ جائیے۔ ابو طالب نے سب کی باتیں سنی اور ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ بھتیجے دیکھو، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، تمہارے خاندان اور قبیلے کے باعزت لوگ ہیں، یہ لوگ صرف تم سے اتنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو، یہ تمہارے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے۔ حضور نے فرمایا، چچا میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں اور میں ان کو اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ان کے خداؤں سے بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک جملہ کہہ دے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو ابو جہل نے بیچ میں کہا، کون سا جملہ محمد، کون سا جملہ؟ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس کیا تھا، جب حضور کے منہ سے یہ جملہ انہوں نے سنا تو سب لوگ ایک دم نفرت سے اٹھ گئے، اپنا منہ پھیر لیا اور طیش میں آ کر پیر پٹکتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے اور آپ کو دن بدن کامیابی مل رہی تھی، اور اسی کامیابی کی وجہ سے مکہ والوں کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھی، انہیں جلن ہو رہی تھی کہ کیسے لوگ مسلسل محمد کے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی بے عزتی اور اپنے خداؤں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد کو سبق سکھائیں گے اور اس کے دین کا مذاق اڑائیں گے
اور ان کے ماننے والوں کو پریشان کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے اپنے شاعروں کو جمع کیا اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے اشعار، اپنے پوئٹریز کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری بری باتیں لکھیں، ان کی توہین کریں، نیچ اور گندی چیزیں ان کی شان میں لکھیں۔ اس کے علاوہ مکہ والوں نے ایک پلان اور کیا کہ اس افواہ کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور انہوں نے اس بات کو پھیلایا اور بار بار بولنا شروع کیا کہ محمد جھوٹا ہے، محمد جادوگر ہے، اور محمد یہ سب مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے مکہ والوں نے پھر ایک میٹنگ کی، پھر ایک مشورے کے لیے جمع ہوئے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر محمد کے پاس جائیں گے اور اس سے بحث کریں گے۔ وہ جو بولتا ہے نا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم دوبارہ زندے ہوں گے، اور ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وحی لاتا ہے، ہم اس سے اس کے بارے میں سوال کریں گے اور اس سے ثبوت مانگیں گے۔ وہ جو کہتا ہے نا جنت ہے، جہنم ہے، جنت میں باغات ہے، محلات ہے، جہنم میں آگ ہے، اس کے بارے میں سوال کریں گے اور محمد سے کہیں گے کہ اگر تم سچے ہو تو چلو کوئی نشانیاں بتاؤ، کوئی ثبوت پیش کرو تو ہم مانیں گے۔ اگر وہ نہیں بتا سکا تو ہم نے جو اس کو ستانے کا پلان بنایا ہے، کوئی بھی اس کو عرب میں برا نہیں بولے گا، نہ اس کو کوئی کمینہ پن کہے گا اور نہ اسے کوئی ظلم کہے گا۔ اس فیصلے کے بعد ان سب لوگوں نے ایک آدمی حضور کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور بھی جلدی جلدی تشریف لے آئے۔ حضور کو خیال ہوا کہ شاید انہیں میرا دین پسند آ گیا ہے، شاید یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جس سچائی کی طرف میں بلا رہا ہوں شاید یہ اس کو قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہاں پہنچ کر آپ کو سخت مایوسی ہوئی۔ ان لوگوں نے تو الٹا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد، تم جس قسم کی حرکتیں اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہو نا، ایسی حرکتیں پہلے شاید کسی نے کی ہوں گی۔ تم نے ہمارے مذہب میں عیب نکالے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دی، تم نے اپنی ہی قوم میں پھوٹ ڈال دی۔ غرض کہ ایسی کوئی بری حرکت نہیں ہے جو تم نے نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمہیں دولت، سرداری، عزت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تم صرف آواز کرو۔ اگر تم کو دولت چاہیے ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے، اتنی دولت دیں گے کہ مکہ میں تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اگر تم کو عزت چاہیے، تم کو بڑائی چاہیے، تو ہم تمہیں ابھی ہی اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، کوئی عاصب یا جن کا سایہ ہے، تو ہم اپنے پیسوں سے تمہارا علاج کرائیں گے اور تم اچھے ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی عجیب عجیب اور اوٹ پٹانگ باتیں سن کر سخت افسوس ہوا کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے باتیں جھوٹی ہے، سارے الزامات جھوٹے ہیں۔ نہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارا سردار بننا ہے۔ مجھے تو اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے کاموں کے بدلے تمہیں ثواب کی خوشخبری سناؤں اور گناہوں کے بدلے میں جہنم سے ڈراؤں۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ حضور کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہیں بلکہ منوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر عجیب عجیب مطالبے اور ڈیمانڈ شروع کر دیے۔ ان میں سے کوئی کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے آئے اور تمہاری بات مانے کہ تم خدا کے سچے پیغمبر ہو، تو چلو زمزم سے بھی میٹھا پانی کا چشمہ یہاں سے نکال کر بتا دو،
اور یہاں سے ایسی نہر نکالو جو شام اور عراق تک چلی جائے۔ کسی نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تمہارے خدا سے کہو کہ تمہارے لیے جنت کے محل یہاں پر بنا دے۔ کسی نے کہا کہ تمہارے خدا سے کہو کہ سونے اور چاندی کے خزانے تمہیں دے دے تاکہ تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ اے محمد، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم بازار میں روزی روٹی کماتے ہیں تم بھی وہی کرتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اے محمد، ایک کام کرو، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ تاکہ ہم پڑھ سکے اور تم کو جاتا اور آتا ہوا دیکھ سکے۔ کسی نے کہا کہ فرشتے جو خدا کی بیٹیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم ان فرشتوں کو، ان خدا کی بیٹیوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ، یا ایک کام کرو، کوئی مصیبت یا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ جن سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور کہا کہ خدا کی قسم، میں صرف ایک انسان ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو ان کی فرمائش سے اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ سارے محل آپ کو دے دے۔ مگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تھوڑی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ساری باتیں کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم نے بہت کچھ بول کر دیکھ لیا، تمہارے منتیں کی، تمہاری خوشامد کی، مگر تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ اب ہم اپنا فرض پورا کر چکے، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اے محمد، اب تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک تو ہم تم کو ختم کر دیں گے یا تم ہم کو ختم کر دو۔ اور اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی جان لینے کی اجازت دے دی اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے آپ کے خون بہانے کا فیصلہ تو کر دیا اور آپ کے قتلوں کو جائز بھی قرار دے دیا، لیکن چچا ابو طالب کا خوف اور ڈر ان کا راستہ روکے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کو غصہ آ گیا تو پوری عبد المطلب کے ساری اولادوں کو اور پورے قبیلے کو اور پورے خاندان کو جلال آ جائے گا، کیونکہ یہ خاندان قریش بہت عزت کی نگاہ سے مکہ میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ سارے عرب میں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ دن رات یہی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابو طالب کی توجہ حضور سے ہٹا دی جائے، ایسی کون سی ترکیب کی جائے، ایسے کون سی آئیڈیا کی جائے کہ حضور کے معاملے میں ابو طالب کچھ نہ بولے، بلکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ خود ابو طالب ہی محمد کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت سوچ و وچار کیا، غور و فکر کیا، اور بہت سوچنے کے بعد، بہت سوچ و وچار کے بعد ایک بہت ہی احمقانہ، بچکانہ، بےہودہ اور بے ڈھنگا فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اس فیصلے کو سنے گا تو ہنس دے گا، ان کی عقل پر، ان کے فیصلے پر ماتم کرے گا۔ وہ فیصلہ کیا تھا ہم آنے والے پارٹس میں، یعنی 20ویں حصے میں، پارٹ 20 میں سنیں گے۔ بس آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، کیونکہ ہمیں آج یہی پر رکنا ہوگا، ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے پارٹ 20 میں 20ویں حصے میں اس فیصلے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور آگے کیا کیا ہوا اور کس طرح اللہ کی مدد آئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو شرمندہ کیا، یہ ہم آگے والے حصے میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کرنا، اور ہمارے ہر ویڈیو پر ہر ویڈیو دیکھنے والا ہر ویور 1-2 لائن کی کمنٹس کیوں نہ ہو ضرور کرے۔
آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں، آپ ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔